اچھا میاں، اب کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ کل جسم فلہ شکل طبعی، اس دعوے پر کہتے یار یہ بھی ایسی دلیل ہے، اس دلیل سے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا۔ کہتے وجہ دیکھو کہ جسم کا تشکل، یعنی جسم کو کوئی نہ کوئی شکل حاصل ہونا، یہ موقوف ہے جسم کے ابعاد کے تناہی پر۔ کیونکہ شکل نام ہے کس کا؟ حد حدود کے احاطے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے، اس ہیئت کا نام ہے حد حدود کے احاطے سے۔ تو حد حدود نے احاطہ کس پر کیا؟ ابعاد پر۔ تو جب احاطہ کیا ابعاد پر تو ابعاد کیا ہو گئے؟ تناہی۔ تو شکل فرع ہے کس کا؟ تناہی ابعاد کا۔ سمجھے وہ بات؟ اچھا، اور یہ جو میاں اب دیکھتے ہیں کہ تناہی ابعاد جو موقوف علیہ ہے کس کے لیے؟ شکل کے لیے۔ یہ تناہی ابعاد یہ جسم کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ میرے ابعاد طول عرض متناہی ہوں گے، یہ جسم کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ تناہی ابعاد جسم کی ماہیت اور طبیعت کا تقاضا نہیں ہے شیخا، اور شکل موقوف ہے تناہی پر۔ تو تناہی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے تو شکل طبیعت کا تقاضا ہو گیا۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ کل جسم فلہ شکل طبیعی؟ سمجھے بات کو؟ یہ تو جب ہوتا کہ تناہی ابعاد جو موقوف علیہ ہے شکل کے لیے وہ جسم کی طبیعت کا تقاضا ہوتا تو پھر جو فرع ہے اس کو بھی طبی تقاضا کہہ سکتے تھے، شکل کو بھی طبی تقاضا کہہ سکتے۔ لیکن جب تناہی ابعاد جو موقوف علیہ ہے شکل کے لیے وہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے تو اس پر جو متفرع ہے وہ کیسے طبیعت کا تقاضا بن گیا؟ سمجھ رہے ہو کہ کھوپڑی میں بات نہیں جا رہی ہے، اندر جا رہی ہے؟ اچھا، تو یہ ایک تو طبیعت کا تقاضا نہیں ہے تناہی ابعاد، دوسرا یہ کہ یہ تناہی ابعاد جو ہے یہ طبیعت من حیث ہی کو لازم بھی نہیں ہے، یعنی ماہیت جسم کو یعنی طبع جسم کو یہ لازم بھی نہیں ہے۔ کیونکہ لازم ہوتا تو پھر بھی چلو کام بن جاتا، جدا نہیں ہوتا نا، عارض لازم جو ہوتا ہے وہ مفارق تو نہیں ہوتا، جدا تو نہیں ہوتا، تو پھر بھی چلو طبیعت کا تقاضا تو نہ ہوتا لیکن لازم تو ہوتا، تو پھر بھی جدا تو نہ ہوتا نا۔ تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جسم کے ساتھ شکل لگی ہوئی ہے، تبھی تقاضا، تبھی تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن مفارق بھی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن یہ اس کو لازم بھی نہیں ہے۔ تناہی ابعاد یہ نہ جسم کی طبیعت کا تقاضا ہے نہ اس کی طبیعت کو لازم ہے۔ بس
تو یہ تمہارا کہنا کہ کل جسم فلہ شکل طبعی، یہ تو یار ایسی تم نے ہوا میں اڑا دی ہے. یہ کدھر تبھی تو وہ ہوتا کہ طبیعت کا تقاضا تو ہوتا یا کم از کم چلو لازم ہوتا، تو وہ بھی نہیں ہے. تو ایسی ہوائی باتیں کرتے ہو. سمجھے ہو؟ اچھا، تو پتہ لگے گا کہ یہ تناہی ابعاد جسم کے طبیعت کا تقاضا نہیں ہے. جسم کو لازم بھی، جسم کی طبیعت کو لازم بھی نہیں ہے. اچھا، تو پھر یہ تناہی ابعاد جسم کو عارض ہوگا بواسطہ غیر، بواسطہ جسم کو عارض ہوگا. اور وہ جو جس واسطے سے عارض ہوگا نا، اس واسطے کی بھی نسبت ذات جسم کی طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو میاں عارض ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ جو طبیعت کا تقاضا ہو یا ایسے واسطے سے عارض ہو جو واسطے کی نسبت ذات کی طرف ہو، ماہیت یعنی طبیعت کی طرف ہو. تو یہ تو عارض ذاتی بھی نہ بنانا، یہ تناہی جو ہے جسم کے لیے عارض غریب بن گیا. عارض ذاتی بھی تو یار عارض غریب کو کیا کہتے ہو؟ کہ یہ طبیعت کا تقاضا. یہ تناہی جب عارض غریب ہے تو تناہی کے اوپر مرتب شکل، تو شکل بھی کیا بنا؟ عارض غریب. بدو واسطہ عارض ہو گیا تو یہ تو اغرب ہو گیا. سمجھائیے؟ تو اس کو کہتے ہو یہ طبی ہے. طبی کدھر ہے؟ نہیں سمجھائیے؟ کھوپڑی کے اوپر اوپر سے جائے گی کہ اندر گئی؟ ترجمہ کروں گی. اورد علیہ، اس دلیل کے اوپر یہ ایراد ہے کہ ان تشکل الجسم، جسم کا جو تشکل ہے یعنی شکل ہے، وہ تو یتوقف علی تناہی ابعادہ، وہ موقوف ہے کس پر؟ کہ جسم کے ابعاد متناہی ہوں. ولا شک ان طبیعت الجسم لا تقتضی تناہی ابعادہ، کہ جسم کی طبیعت کا تقاضا تو تناہی ابعاد نہیں ہے، یہ بھی یقینی بات ہے. ولا تستلزمہ من حیث ہی، اور یہ نہ اس کو ہاں من حیث ہی یعنی اس کی طبیعت کو لازم بھی نہیں ہے. بس تو جب لازم بھی نہیں ہے، ذات کا تقاضا، طبیعت کا تقاضا بھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ عارض ہوگا بالواسطہ نا. تو وما یعرض الشیء بواسطۃ لیست مستندۃ الی ذاتہ ولا لازمۃ له من حيث هو لا يكون عارضا له لذاتہ. تو جو شے عارض ہو کسی دوسری شے کو ایسے واسطے سے جس واسطے کی نسبت ذات کی طرف نہ ہو، اور نہ وہ واسطہ لازم ہو اس شے کو من حیث ہوا کے درجے میں، تو ایسا عارض جو ایسے واسطے سے عارض ہو وہ تو لا یکون عارضا لذاتہ، وہ اس کو عارض ذاتی نہیں کہا سکتے. تو یار وہ تو عارض غریب بنا ہے. تو عارض غریب کو تم کیا کہتے ہو؟ کہ یہ طبع کا تقاضا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال اس کے اوپر وارد ہو گیا. لہذا ماتن کی دلیل کو ہباء منصورہ کر دیا. حسین میبزی ہے نا، صوفی آدمی ہے، متکلمین میں سے ہے نا، تو فلاسفہ کے ٹھس نس کر دیتا ہے ان کے دلائل کو. سمجھے ہو بات؟
کہ یہ دلیل بھی گئی. تو یہ کہنا کہ کل جسم فلہ شکل طبعی، یہ بھی تیرے دماغ کے کیڑے کا تصور ہے. کوئی شکل طبعی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے میاں. شکل عارض ہے، عوارض میں سے ہے، عوارض غریبہ میں سے، اور عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہے میاں. اچھا یہ اعتراض کر دیا. اب کہتے ہیں اے میاں یہ جو بتایا تھا کہ جسم کے لیے مکان بھی ہے، تو مکان کے دو معنی کیے تھے نا، یاد ہیں؟ جی ایک سطح ایک بعد. ہاں تو ایک سطح باطن جس میں حاوی کا، اور دوسرا وہ بعد موہوم یا موجود. تو کہتے ہیں مکان بمعنی سطح لیں گے نا تو وہاں بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ جسم کے لیے مکان بمعنی سطح بھی طبع کا تقاضا نہیں ہے، جسم کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہاں بھی مکان بمعنی سطح جو ہے وہ تو موقوف ہے جسم حاوی کے وجود پر، کہ سطح باطنی جسم حاوی کا بنے گا نا مکان. تو جسم حاوی ہو تو پھر سطح بنے اس کا مکان. تو محدد کے لیے جسم حاوی ہے نہیں. تو اگر طبیعت کا تقاضا ہوتا تو طبیعت کا تقاضا اپنے افراد میں بدلتا، تو پھر محدد کے لیے بھی ہوتا. سمجھائیے کہ طبیعت کا تقاضا، ماہیت کا تقاضا اپنے افراد میں بدلتا نہیں ہے میاں. تو اگر یہ مکان بمعنی سطح یہ اگر متمکن اور جسم کا تقاضا ہوتا تو پھر یہ ہر جسم کے لیے ہوتا، کہ ماہیت کا تقاضا بدلتا نہیں ہے. ماہیت تو ہر فرد میں موجود ہے نا، تو اس کا تقاضا بھی موجود ہوگا. تو محدد کے لیے بھی مکان بمعنی سطح ہوتا تو ہے. سمجھا گئی ہے؟ کہتے بالکل یہی اعتراض مکان بمعنی سطح پر بھی ہوتا ہے. البتہ کہتے ہیں مکان بمعنی بعد پر یہ نہیں ہوگا، کہ مکان بمعنی بعد جو ہے، چلو مکان بمعنی بعد کو بھی طبع کا تقاضا مت مانو، لیکن وہ لازم ضرور ہے، بعد لازم ضرور ہے جسم کو. سمجھ آئیے؟ اس لیے اس کو اگر طبع کا تقاضا نہیں کہیں گے تو لازم ضرور ہے وہ، اس لیے وہ مفارق نہیں ہوتا، وہ جدا نہیں ہوتا. تو جدھر جسم ہوگا مکان بمعنی بعد ضرور ہوگا، اگرچہ وہ محدد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ محدد کی بھی تو ایک وضع ہے نا، پڑھ چکے پہلے. تو وہی وضع اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا مکان ہے، وہی اس کو لازم ہے. سمجھے ہو؟ اس لیے مکان بمعنی سطح پر یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن مکان بمعنی بعد پر یہ اعتراض نہیں ہوتا. ترجمہ کروں میاں. وَهَذَا بِعَيْنِهِ وَارِدٌ فِي الْمَكَانِ بِمَعنَى السَّطْحِ فَإِنَّ حُصُولَ الْجِسْمِ فِيهِ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ جِسْمٍ حَاوٍ، کہ اس سطح میں جسم کا حصول یہ موقوف ہے کس پر؟ جسم حاوی کے وجود پر، جسم حاوی کے وجود پر. وَهُوَ أَمْرٌ غَرِيبٌ قَطْعًا، اور ایک جسم سے دوسرا جسم کیا ہے؟ امر غریب ہے. ایک جسم کو دوسرا جسم لازم ہے نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ امر غریب ہے. بخلاف المکان بمعنی البعد، برخلاف یہ کہ مکان بمعنی بعد لے لیا جائے، کہ فإن حصول الجسم فيه موقوف على حصوله وهو وإن لم يستند إلى ذات الجسم، اگرچہ اس کی استناد ذات جسم کی طرف تو نہیں ہے، طبعی جسم کا تقاضا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن لکنہ لازم له من حیث ہوا، جسم من حیث ہوا کو مکان بمعنی بعد لازم ضرور ہے.
حمدا کثیرا.